بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ، یہ فصل ان قرائن کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے الفاظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع، اور وہ قرائن جن کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے لفظ کے حقیقی معنی کو، خمسۃ انواع، ان کی 5 قسمیں ہیں، 5 قسم پر ہیں، یعنی ان کی 5 قسمیں ہیں۔ احدھا دلالت العرف، پہلی قسم دلالت عرف ہے۔ دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ قرائن جن کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان میں سے پہلا قرینہ دلالت عرف ہے۔ عرف سے مراد عام خواہ عرف عام ہو یا عرف خاص۔ کبھی کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو عرف کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عرف میں ایک لفظ ایک معنی میں مشہور ہو گیا تو جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا اس سے وہی معنی مراد لیا جائے گا، کیونکہ متکلم بھی تو عرف کا حصہ ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ، اور یہ یعنی دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑنا، لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ، اس لیے ہے کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت، الفاظ کے ساتھ احکام کا ثبوت اس بنا پر ہوتا ہے انما کان بدلالۃ اللفظ علی المعنى المراد للمتکلم، کہ لفظ کی دلالت اس معنی پر ہوتی ہے جو متکلم کی مراد ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ، تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہے، جب معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہو، كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ دَلِيلًا، تو وہ لفظ کا مشہور معنی، متعارف معنی، دلیلاً دلیل ہوگا، علی اس بات پر، انہ هو المراد به ظاہراً، کہ وہی مشہور اور معروف معنی لفظ سے متکلم کی مراد ہے، وہی مشہور معنی مراد ہے ظاہری طور پر، ظاہر کے اعتبار سے وہی مشہور معنی مراد ہے۔ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، تو اسی مشہور معنی پر حکم مرتب ہوگا۔ مثالہ لو حلف لا یشتری راسا فہو علی ما تعارفہ الناس فلا یحنس برأس العصفور والحمامة، وکذالک لو حلف لا یاکل بیضا کان ذلک علی المتعارف فلا یحنس بتناول بید العصفور والحمامة۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی متکلم کی مراد ہے۔ اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں۔ مثالہ لو حلف لا یشتری راسا، اب کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، کسی نے قسم کھائی کہ میں سر نہیں خریدوں گا، تو یہ قسم دلالت عرف کی بنا پر ان سروں پر معمول ہوگی جن کی خرید و فروخت اور کھانا پکانا لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اور وہ بھیڑ بکری گائے وغیرہ کے سر ہیں، اور ان سروں پر معمول نہیں ہوگی جن کی خرید و فروخت لوگوں کے درمیان مشہور نہیں، جیسے چڑیا کبوتر کا سر وغیرہ۔ اب لفظ راز کا حقیقی معنی مطلق سر ہے، خواہ وہ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکری، چڑیا، کبوتر، کسی بھی جانور یا پرندے کا سر ہو، لیکن دلالت عرف کی بنا پر وہ سر مراد لیا جائے گا جن کی خرید و فروخت اور کھانا پکانا وغیرہ لوگوں کے درمیان متعارف یعنی مشہور ہے۔ لہذا اگر قسم اٹھانے والا بھیڑ بکری کا سر خریدے گا تو وہ حانث ہوگا، اور اگر وہ چڑیا یا کبوتر کی سری خریدے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، تو یہ قسم دلالت عرف کی بنا پر ان انڈوں پر معمول ہوگی جن کو عرف میں کھایا جاتا ہے، اور وہ مرغی کا انڈا ہے، یا بعض علاقوں میں بطخ کا انڈا بھی کھایا جاتا ہے، تو یہ قسم ان انڈوں پر معمول نہیں ہوگی جن کو لوگ
نہیں کھاتے، جیسے چڑیا، کبوتری کا انڈا، اسی طرح بعض پرندوں کے انڈے۔ تو دیکھیں لفظ بعض جو ہے انڈا، اس کا حقیقی معنی تو مطلق انڈا ہے، کسی بھی پرندے کا انڈا ہو، مرغی کا ہو، بطخ کا ہو، خواہ مرغی کا ہو یا بطخ کا ہو، چڑیا، کبوتری وغیرہ سب کا انڈا۔ لیکن دلالت عرف کی بنا پر وہ انڈا مراد لیا جائے گا جن کو لوگ کھاتے ہیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ لہذا اگر قسم اٹھانے والا مرغی کا انڈا کھائے گا تو حانث ہوگا، لیکن اگر چڑیا یا کبوتری وغیرہ کا انڈا کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ مثالہ، اس کی مثال، دلالت عرف کی مثال، لو حلف، اگر کسی شخص نے قسم کھائی، لا یشتری راسن، کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فہو علی ما تعارفہ الناس، تو یہ قسم ان سروں پر محمول ہوگی، ما تعارفہ الناس، جن کا خریدنا لوگوں کے ہاں مشہور ہے، جو مشہور ہیں لوگوں کے درمیان۔ فلا یحنث براس العصفور والحمامۃ، پس قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا براس العصفور والحمامۃ، چڑیا اور کبوتر کے سر خریدنے سے کی وجہ سے، چڑیا اور کبوتر کا سر خریدنے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ، اور اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ لا یأکل بیضاً، کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، کان ذلک علی المتعارف، تو یہ قسم متعارف پر محمول ہوگی۔ تو یہ قسم، انڈا نہ کھانے کی قسم، یہ متعارف یعنی مشہور پر محمول ہوگی۔ فلا یحنث، تو قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا بتناول بیض العصفور والحمامۃ، چڑیا اور کبوتر کا انڈا کھانے سے۔ وبہذا ظہر ان ترک الحقیقۃ لا یوجب المصیر الی المجاز، وبہذا ظہر ان ترک الحقیقۃ لا یوجب المصیر الی المجاز۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں مثالوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حقیقت کا ترک، حقیقت کا چھوڑنا، یہ مجاز کی طرف رجوع کرنے کو ثابت نہیں کرتا، بل جاز، بلکہ جائز ہے، ان تثبت بہ الحقیقت القاصرۃ، بلکہ جائز ہے کہ اس سے ثابت ہو جائے حقیقت قاصرہ، بلکہ حقیقت کے چھوڑنے سے، ترک کرنے سے کیا ہو جائے، حقیقت قاصرہ ثابت ہو جائے۔ ومثالہ تقیید العام بالبعض، ومثالہ تقیید العام بالبعض، اور حقیقت قاصرہ کی مثال ایسے ہے جیسے عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کرنا۔ جب حقیقی معنی کو ترک کر دیا تو اس سے یہ ضروری نہیں آتا کہ مجازی معنی مراد لیں۔ تو ان دونوں مثالوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جب لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے تو اسے یہ لازم نہیں آتا کہ اب مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا، بلکہ حقیقت کاملہ چھوڑ کر حقیقت قاصرہ مراد لی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حقیقت کاملہ چھوڑ کر حقیقت قاصرہ مراد لی گئی ہے۔ حقیقت کاملہ کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کے حقیقی معنی کے تحت جتنے افراد داخل ہیں تمام افراد مراد لینا، اور حقیقت قاصرہ لفظ کے حقیقی معنی کے تحت جتنے افراد ہیں ان میں سے بعض مراد لینا، یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ ومثالہ تقیید العام بالبعض، اب یہ حقیقت قاصرہ کی مثال کہ عام کے عموم کو بعض کے ساتھ مقید کرنا، یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ جیسے مثال طور پر لفظ راس، یہ عام تھا، ہر قسم کے سر کو شامل ہے، لیکن دلالت عرف کی بنا پر ہم نے بعض سر مراد لے لیے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال میں لفظ بیض یعنی انڈا عام تھا جو ہر قسم کے انڈے کو شامل تھا، لیکن دلالت عرف کی بنا پر ہم نے بعض انڈے مراد لیے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ ہے، مراد ہم نے انڈا ہی لیا ہے۔
لیکن کیا بعض انٹے مراد یہ تو یہ کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ ہے۔ وبہذا ظہر، اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان ترک الحقیقتی، کہ حقیقت کو چھوڑنا، لا یوجب المصیرہ، یہ ثابت نہیں کرنا مصیرہ لوٹنا، یعنی رجوع کرنا، الی المجاز، مجاز کی طرف، یعنی مجاز کی طرف رجوع کرنے کو ثابت نہیں کرتا، مجاز کی طرف لوٹنے کو ثابت نہیں کرتا۔ بل جاز، بلکہ جائز ہے، ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ، بلکہ جائز ہے کہ ان تثبت به الحقیقت القاصرۃ، کہ اس کے ساتھ ثابت ہو جائے حقیقت قاصرہ۔ ومثالہ تقیید العام بالبعض، اور اس کی مثال عام کو مقید کرنا ہے بالبعض، بعض کے ساتھ۔ وکذالک لو نظر حجا او مشیا الی بیت اللہ تعالی او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبۃ یلزمہ الحج بافعال معلومۃ لوجود العرف۔ اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گا، او مشین الی بیت اللہ، یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی اس نے نظر مانی، او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبۃ، یا اپنے کپڑے کو حتیم کعبہ کے ساتھ، حتیم کعبہ کو مارنے کی نظر مانی، تو اس پر حج لازم ہو جائے گا افعال معلومہ کے ساتھ، لوجود العرف، عرف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، اگر کسی نے نظر مانی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حج کروں گا۔ اب حج کا حقیقی معنی ہے ارادہ کرنا، مطلق ارادہ کرنا، خواہ کہیں کا بھی ہو، لیکن عرف میں لفظ حج سے مراد خاص افعال کو خاص وقت میں خاص جگہ پر ادا کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ یعنی عرف میں عام لفظ حج سے شرعی حج مراد ہوتا ہے، لہذا دلالت عرف کی بنا پر اس نظر ماننے والے پر اب حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا ارادہ کرنا، بلکہ وہی معنی مراد ہوگا جو لوگوں کے درمیان مشہور و متعارف ہے، لہذا دلالت عرف کی وجہ سے حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے گا اور نظر ماننے والے پر حج شرعی واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے یوں نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کی طرف چلوں گا، تو اب اس کا یہ کہنا بیت اللہ کی طرف چلوں گا، اس کا حقیقی معنی تو مطلق بیت اللہ کی طرف چلنا ہے، خواہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہو، یا نماز پڑھنے کے لیے ہو، یا کسی سے ملنے کی غرض سے جائے۔ مگر عرف عام میں بیت اللہ کی طرف چلنے سے مراد حج شرعی لیا جاتا ہے، لہذا دلالت عرف کی بنا پر اس کا حقیقی معنی متروک ہوگا، چھوڑ دیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے، متعارف ہے، یعنی حج شرعی مراد ہوگا۔ اب اگر اس کی نظر وہ فلاں کام ہو گیا، نظر پوری ہو گئی جو اس نے کہا تھا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو اگر وہ کام ہو گیا تو دلالت عرف کی بنا پر لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر حج شرعی واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حتیم کعبہ پر کپڑا ماروں گا، تو اب اس کا یہ کہنا میں حتیم کعبہ پر اپنا کپڑا ماروں گا، تو اس کا مطلق معنی تو حتیم کعبہ پر کپڑا مارنا، مگر عرف میں حتیم کعبہ کو کپڑا مارنے سے حج شرعی مراد لیا جاتا ہے، لہذا دلالت عرف کی وجہ سے اس کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے گا اور جو معنی متعارف ہے یعنی حج شرعی وہ مراد ہوگا۔ اب اگر اس کا قسم نظر ماننے والے کا وہ کام ہو گیا تو دلالت عرف کی بنا پر اس پر حج شرعی واجب ہوگا۔ ان تینوں مثالوں میں حقیقی معنی لزوم حج کا تقاضا نہیں کرتے کہ اس پر حج لازم ہو، لیکن لوگ ان جیسے لفظوں سے حج کے لازم ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، پس دلالت عرف کی بنا پر جو ہے اس ناظر یعنی نظر ماننے والے پر حج جو ہے واجب ہوگا دلالت عرف کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا، اور اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی حج کی، او مشین الی بیت اللہ، یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی، او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبۃ، یا اپنے کپڑے کو مارنے کی
حتیم الکعبۃ حتیم کعبہ کو، یلزمہ الحج تو اس پر حج لازم ہو جائے گا، بافعال معلومۃ افعال معلومہ کے ساتھ، لوجود العرف عرف کے پائے جانے کی وجہ سے، دلالت عرف کی وجہ سے۔ وثانی کا تترک الحقیقت بدلالۃ فی نفس الکلام، اب یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان قرائن میں سے دوسرا قرینہ کیا ہے کہ نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کلام میں ایسا کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے، متروک ہے۔ وثانی اور دوسری قسم کا تترک الحقیقت بدلالۃ فی نفس الکلام، اور دوسرا قرینہ کبھی معنی حقیقی کو ایسی دلالت کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے، فی نفس الکلام جو نفس کلام میں ہوتی ہے، جو خود کلام میں موجود ہوتی ہے۔ مثالہ اس کی مثال، اذا قال کل مملوک لی فہو حر، جب کسی شخص نے کہا کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے، جب کسی شخص نے کہا کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے۔ اب دیکھیے مملوک کا لفظ ہر غلام کو شامل ہے، چاہے وہ مکاتب ہو، چاہے وہ مدبر ہو، ام ولد ہو یا عام غلام ہو، سب کو شامل ہے مملوک کا لفظ۔ مکاتب کہتے ہیں وہ غلام جس کو آقا نے کہا ہو کہ تو اتنے پیسے لے آ تو آزاد ہے، یعنی 1,00,000 روپے مجھے دے تو آزاد ہے۔ اور مدبر وہ غلام ہے جسے آقا نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اور ام ولد وہ باندی ہے جو اپنے مولا سے بچہ جنے اور آقا نے اقرار بھی کیا ہو کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو مدبر اور ام ولد جو ہیں یہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائیں گے، مدبر اور ام ولد۔ تو اب مکاتب جو ہے اس کے اندر جو ہے رقیت تو کامل ہے لیکن ملک کامل نہیں ہے، اور مدبر اور ام ولد میں جو ہے ملکیت تو کامل ہے لیکن رقیت کامل نہیں ہے۔ مدبر اور ام ولد میں ملک کامل ہے لیکن رقیت کامل نہیں ہے، جبکہ مکاتب میں رقیت کامل ہے لیکن ملک کامل نہیں ہے۔ رقیت کامل ہے کہ وہ اگر عاجز ہو جائے تو پھر وہی غلام بن جائے گا کہ جو بدلے کتابت ہے کہ مالک نے اسے کہا، آقا نے کہا کہ تو اتنے پیسے لے آ تو آزاد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لانے سے عاجز ہو جائے اور پھر وہی غلام ہو جائے گا، تو اس کے اندر رقیت کامل ہے لیکن ملک کامل نہیں ہے۔ اور جو مدبر اور ام ولد ہے ان میں ملک کامل ہے کہ جب تک آقا زندہ ہے ان میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن رقیت کامل نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آقا مرے گا، اس کی موت واقع ہوگی تو وہ فوراً آزاد ہو جائیں گے۔ وثانی کا تترک الحقیقت بدلالۃ فی نفس الکلام، اور دوسری قسم کہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے قرینہ کی وجہ سے، تو دوسری قسم کا تترک الحقیقت، کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے بدلالۃ ایسی دلالت کی وجہ سے، فی نفس الکلام جو نفس کلام میں ہو، یعنی خود کلام میں ہو۔ مثال اس کی مثال، اذا قال جب کسی شخص نے کہا کل مملوک لی فہو حر، کہ میرا ہر مملوک یعنی میرا ہر غلام جو ہے وہ آزاد ہے، لم یعتق مکاتبوہ تو اس کے مکاتب آزاد نہیں ہوں گے، ولا من اعتق بعضہ اور نہ ہی وہ آزاد کیے جائیں گے جن کا بعض آزاد ہو، الا اذا نوى دخولہم مگر اس وقت جب قائل جو ہے ان کے دخول کی نیت کر لے، ان کے آزادی کی نیت کر لے۔ لأن لفظ المملوک مطلق، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میرا ہر مملوک کیا ہے، آزاد ہے۔ یہ لفظ مملوک جو اس نے کہا یہ مطلق ہے،
لأن لفظ المملوک مطلق، اس لیے کہ لفظ مملوک مطلق ہے، یتناول المملوک من کل وجہ، یہ شامل ہے اس مملوک کو من کل وجہ جو ہر اعتبار سے مملوک ہو، جو ہر اعتبار سے مملوک ہو، اور مکاتب یہ تو آزاد ہو جائے گا اگر وہ بدلے کتابت لا دے، جو اسے آقا نے کہا کتنے پیسے لے آ، تو اگر پیسے لے آئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ لفظ مملوک مطلق ہے، یتناول المملوک کا، یہ شامل ہے اس مملوک کو من کل وجہ جو ہر اعتبار سے ہو، والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مکاتب جو ہے یہ مملوک نہیں ہے من کل وجہ ہر اعتبار سے، ولہذا لم یجوز تصرفہ فیہ، لہذا اس وجہ سے مکاتب کے اندر تصرف جائز نہیں ہے تصرفہ فیہ، آقا کا اس میں تصرف کرنا، ولا یحل لہ وطء المکاتبۃ، اور حلال نہیں ہے آقا کے لیے مکاتبہ سے وطی کرنا۔ ولو تزوج المکاتب بنت مولاہ، اور اگر نکاح کر لیا مکاتب نے اپنے آقا کی بیٹی سے، ثم مات المولا، پھر مولا مر گیا، وورثتہ البنت، اور اس کی بیٹی وارث ہو گئی، لم یفسد النکاح، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ اگر مکاتب اپنے مولا کی بیٹی سے نکاح کر لے اور پھر وہ مولا مر جائے اور لڑکی مکاتب کی وارث ہو جائے تو نکاح فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مملوک کامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو کہا وورثتہ البنت، اس کی بیٹی وارث ہو جائے گی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ بدلے کتابت کی وارث ہو جائے گی، بیٹی وارث ہوگی یعنی بدلے کتابت کی وارث ہو جائے گی، جو اس مکاتب نے پیسے دینے تھے نا مالک کو، مالک نے کہا مجھے اتنے پیسے دو تو آزاد ہے، تو بیٹی اس رقم کی مالک ہوگی جو بدلے کتابت کی رقم ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ، اور اگر نکاح کر لیا، شادی کر لی مکاتب نے اپنے آقا کی بیٹی سے، ثم مات المولا، پھر مولا مر گیا، وورثتہ البنت، اور بیٹی اس کی وارث ہو گئی، لم یفسد النکاح، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور جب مکاتب من کل وجہ ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہے، لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو یہ مکاتب جو ہے مطلق مملوک لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور جب مملوک نہیں ہے من کل وجہ ہر اعتبار سے، یعنی مکاتب ہر اعتبار سے مملوک نہیں ہے، لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، تو وہ مطلق مملوک کے لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، اور یہ مکاتب کا مطلق مملوک کے لفظ میں داخل نہ ہونا یہ خلاف ہے مدبر اور ام ولد کے، مدبر اور ام ولد کے یہ خلاف ہے۔ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلٌ، اس لیے کہ مدبر اور ام ولد میں جو ہے ملک وہ کامل ہے، ملکیت کامل ہے، اور رقیت جو ہے ان کے اندر ناقص ہے، اس لیے کہ ملک ان دونوں میں کامل ہے۔ ولیذا، اسی وجہ سے حل وطء المدبرۃ، آقا کے لیے حلال ہے مدبرہ سے وطی کرنا، و ام الولد، اور ام ولد سے وطی کرنا۔ وانما النقصان فی الرق، اور جو نقصان ہے وہ رقیت میں ہے، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ یزول بالموت لا محالۃ، اس لیے کہ وہ زائل ہو جاتا ہے، رقیت زائل ہو جاتی ہے بالموت، آقا کی موت کے ساتھ، لا محالۃ، قطعی طور پر، اس لیے کہ ان دونوں میں ملکیت جو ہے وہ کامل ہے، تو اس وجہ سے آقا کے لیے مدبرہ سے وطی کرنا بھی حلال ہے، اسی طرح ام ولد کے ساتھ وطی کرنا بھی حلال ہے۔
اور وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ، اور مدبرہ اور ولد میں نقصان تو رقیت میں ہے، من حیث اس حیثیت سے کہ انہ یزول بالموت لا محالۃ، کیونکہ وہ رقیت مولا کے موت سے زائل ہو جاتی ہے، لا محالۃ قطعی طور پر۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ مکاتب جو ہے اس کے اندر رقیت کامل ہے اور ملکیت جو ہے وہ کامل نہیں ہے، اور مدبرہ اور ولد میں ملکیت کامل ہے اور رقیت کامل نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا اذا اعتق المکاتب عن کفارۃ یمینہ او ظہارہ جاز، اذا اعتق المکاتب، کہ جب کوئی آدمی مکاتب کو آزاد کرے، عن کفارۃ یمینہ، اپنی قسم کے کفارے میں، او ظہارہ، یا ظہار کے کفارے میں، جاز، تو یہ جائز ہے۔ جب مکاتب کو اس نے آزاد کیا کسی نے اپنی قسم کے کفارے میں یا ظہار کے کفارے میں، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر رقیت کامل ہے۔ جب رقیت کامل ہے تو اس کو آزاد کرنا بھی جائز ہے کفارے میں۔ ولا یجوز فیہما، اور ان دونوں کفاروں میں جائز نہیں ہوگا اعتاق المدبر و الولد، مدبر اور ولد کو آزاد کرنا، مدبر کی آزادی اور ولد کی آزادی، ان دونوں میں یعنی ان دونوں کفاروں میں جائز نہیں ہوگی۔ لأن الواجب هو التحریر، اس لیے کہ واجب کیا ہے؟ هو التحریر، وہ تحریر ہے، آزادی ہے، وهو اثبات الحریت بازالۃ الرق، اور آزادی جو ہے ثابت ہوتی ہے، تحریر واجب کیا ہے کفارے میں، حکم واجب کیا ہے؟ وہ تحریر ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ وَهُوَ اثبات الحریت، اور وہ حریت کو ثابت کرنا ہے، بازالۃ الرق، رقیت کو زائل کرنے کے ساتھ۔ فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلًا، تو جب رقیت مکاتب میں کامل ہے، کان تحریرہ تحریرا من جمیع الوجوہ، تو اس کو آزاد کرنا، تحریرہ اس کی آزادی، تحریرا آزادی ہوگی، من جمیع الوجوہ ہر اعتبار سے، تمام وجوہ سے آزاد کرنا ہوگا۔ وفی المدبر و الولد، اور مدبر اور ولد میں، لما کان الرق ناقصا، جب رقیت ناقص ہے، تو لا یکون التحریر تحریرا من کل الوجوہ، تو ان کو آزاد کرنا، مدبر اور ولد کو آزاد کرنا، لا یکون التحریر، تو آزاد کرنا تحریر نہیں ہوگی، من کل الوجوہ ہر اعتبار سے، کیونکہ ان کے اندر رقیت ناقص ہے، ان کو تو آزاد ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اگر مالک جیسے ہی مرے گا تو یہ آزاد ہو جائیں گے، تو ان کے اندر رقیت ناقص ہے۔ لیکن مکاتب کے اندر جو ہے وہ رقیت کامل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدلے کتابت سے عاجز آ جائے، یا مولا جو ہے اس کو فسخ کر دے، تو اس کا عاجز آنا اور مولا کا فسخ کرنا یہ دونوں ممکن ہے، لہذا اس کے اندر رقیت جو ہے کامل ہے، لہذا اس کو جو ہے قسم کے کفارے میں یا ظہار کے کفارے میں آزاد کرنا تو درست ہوگا، لیکن مدبر اور ولد کو قسم کے کفارے یا ظہار کے کفارے میں آزاد کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر رقیت ناقص ہے۔